اس وقت ہمارا قافلہ قائد وفاق شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الوظائف حضرت مولانا پیر محمد اقبال صاحب قریشی مد ظلہ العالی اور نمونہ اسلاف جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب حافظہم اللہ تعالی کی قیادت میں اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ مجھے پیر صاحب نے ابھی حکم فرمایا کہ اصحاب کہف اور ان کے غار کے حوالہ سے آپ کچھ بات کریں۔ وقتی طور پر جو میں نیٹ پہ دیکھ سکا ہوں چند معلومات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اصحاب کہف 7 نوجوان تھے جو تراجان نامی ایک نبطی بادشاہ جس کا دور حکومت 18 عیسوی سے 117 عیسوی تک ہوا، اس میں تھے، اور یہ بادشاہ بہت ظالم اور بت پرست تھا۔ کوئی بھی شخص جب نعرہ توحید بلند کرتا تو اسے ظلم کی چکی سے گزارتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار 7 موحد نوجوانوں نے توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا، تو اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے انہوں نے آبادی سے ہٹ کر بستی کو چھوڑ کر، جس کا نام رقیم بتایا جاتا ہے، اور اسی لیے انہیں اصحاب الکہف والرقیم کہتے ہیں۔ رقیم بستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور کہف بستی کو چھوڑ کر اس مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس مقام میں یہ پناہ گزین ہوئے۔ چنانچہ یہ 7 نوجوان غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے وہ غار کس جگہ پر ہے؟ اس غار کے بارے میں متعدد اور مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے یہ ترکی میں ترسوس نامی شہر میں واقع ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ملک شام میں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے یمن میں ہے۔ چوتھا قول اندلس کا ہے۔ پانچواں اور راجح قول اردن کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ اصحاب کہف کے غار کا ایلا کے قریب ہونا ذکر فرماتے ہیں، اور ایلا یہ اردن کے شہر عمان سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اصحاب کہف کا غار اردن میں ہے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض القرآن میں جس بات کی جانب اپنا رجحان ظاہر کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اصحاب کہف کا غار اردن میں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے معروف سفر نامہ جہان دیدہ میں اردن کے معروف عالم محمد تیسیر زبیان کی ایک کتاب کا حوالہ دے کر جس تحقیق کو شامل کتاب فرمایا، اس میں اس پر بہت سارے دلائل، قرائن اور شواہد ذکر کیے گئے ہیں جو اصحاب کہف کے غار کا یمن میں ہونا بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال راجح بات ان اقوال سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کہف کا غار اردن میں ہے۔ اردن میں قرائن اور شواہد موجود ہونے کے زیادہ ہے۔ اصحاب کہف کا غار اردن میں جس مقام پر بتایا گیا وہ عمان شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلہ پر جانب جنوب میں واقع ہے، اور اس غار کی کیفیت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے جنوب
اس کے جنوب والی جانب اس کا دروازہ ہے اور وہ دائیں جانب سے گزر جاتا ہے اور غروب اس کے بائیں جانب ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بقدر ضرورت ہوا اندر جاتی ہے مگر سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، جس سے ان کے جسموں کو راحت ملتی ہے اور ان کے جسم میں کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آتا جو نقصان دے۔ اصحاب کہف یہ 7 نوجوان ظالم بادشاہ ٹراجان کے ستم سے بچنے کے لیے غار میں جا کر ٹھہرے۔ جیسے ہی غار میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط فرما دی اور 300 سال سے زائد عرصہ یہ سوئے رہے اور ان کے جسم بحمد اللہ تعالی مکمل محفوظ رہے۔ جب یہ بیدار ہوئے اس وقت حکومت بدل چکی تھی اور تھیوڈوسیس غالباً بادشاہ کا نام آتا ہے، اس کی حکومت کا دور چل رہا تھا جو 5ویں صدی کے آغاز کا زمانہ تھا۔ اس میں یہ بیدار ہوئے اور مشورہ سے اپنے ایک ساتھی کو شہر میں کچھ سکے دے کر انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا اور ساتھ اسے یہ نصیحت اور وصیت بھی کی کہ چھپتے چھپاتے جانا، خفیہ طریقے سے کھانا لے کر واپس آ جانا۔ خیال ان کا یہ تھا کہ اسی بادشاہ کی حکومت ہے، اگر ہمارا راز فاش ہو گیا تو شاید اس کا ظلم و ستم ہمیں دبوچ نہ لے اور اس کے اثرات ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب اس اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے جا کر کھانا خریدا اور سکے دیے تو وہ سکے ٹراجان بادشاہ کے دور حکومت کے تھے جس کو صدیاں بیت چکی تھی۔ یہاں سے شبہ پڑا اور ان کی تحقیق میں لوگ لگ گئے۔ جب تحقیق میں لگے تو منتظر پہلے سے تھے اور سب معاملات کا لوگوں کو علم تھا، سینہ بسینہ یہ بات چلتی ہوئی اس زمانے تک پہنچی ہوئی تھی کہ اس طرح 7 نوجوان نعرہ توحید بلند کرنے والے تھے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے غار میں چھپے تھے۔ تو شک شبے کی بنیاد پر جب تحقیق کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ انہیں پہچاننے میں کامیاب ہو گئے اور پھر لوگوں نے یہ آفر بھی کی کہ آپ آ کر آبادی میں رہیں، مگر انہوں نے اسی غار میں رہنے کو ترجیح دی۔ قرآن کریم میں اور روایات میں جو بات موجود ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس غار پر ایک مسجد تعمیر کر دی تھی۔ یہ جو اردن میں غار دریافت ہوا ہے اس کے بارے میں تفسیر محمد زبیان نے لکھا ہے کہ وہاں کھدائی کے دوران ایک مسجد برآمد ہوئی جو 10x10 میٹر تھی، اس کی لمبائی بھی 10 میٹر تھی، اس کی چوڑائی بھی 10 میٹر تھی، بعد میں اسے مرمت بھی کیا گیا۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اس کے بعد بھی اسی غار میں رہنے کو ترجیح دی۔ اب رہی یہ بات کہ اصحاب کہف کا اس کے بعد انتقال ہو گیا یا وہ زندہ ہے اور اسی غار میں سوئے ہوئے ہیں، سو اس بارے میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس غار میں آرام فرما ہے اور کسی وقت انہیں اٹھایا جائے گا۔ بہرحال یہ اصحاب کہف اور ان کے غار کے بارے میں مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر کی کامل برکات نصیب فرمائے اور ہماری عملی زندگی میں یہ سفر تبدیلی کا باعث اور سبب ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔